اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا سبق ہے جس کا ہیڈ لائن ہے نعت شریف۔ نعت شریف یعنی اس شعر و شاعری کو کہتے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مبارک رہے عندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ۔ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ شہر مکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد ہوا۔ اسی شہر میں حضرت عدنان ایک بہت مشہور سردار گزرے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔ عرب کے بہت سے خاندان والے حضرت عدنان کی اولاد ہیں۔ خود ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عدنان ہی کی نسل سے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدنان تک 21 پیڑھیاں ہیں۔ کسی بھی انسان کے باپ، دادا، پردادا وغیرہ کو پشت اور پیڑھی کہتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے، اس کو زبانی خوب پختہ یاد کر لو۔ سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خصیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عربی زبان میں بیٹے کو بن اور ابن کہتے ہیں اور بیٹی کو بنت کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے سرکار کو ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر عبد الرحمن معین الدین خاں کا بیٹا ہے تو اس کو عبد الرحمن بن معین الدین خاں کہا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب ہمارے سرکار کے دادا ہیں، اور حضرت ہاشم ہمارے سرکار کے پردادا، اور حضرت مناف لکڑ دادا ہیں۔ چونکہ دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے، اس لیے تم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم بھی کہہ سکتے ہو۔ یوں ہی تم ہمارے سرکار کو ابن عدنان اور ابن اسماعیل علیہ السلام، ابن ابراہیم علیہ السلام کہنے کا حق بھی رکھتے ہو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، دادا، پردادا وغیرہ یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت عدنان تک یہ سب حضرات بڑی شریف طبیعت کے مالک ہو کر گزرے ہیں۔ ان کی عزت اور بڑائی کا لوہا پورے عرب والے مانتے تھے۔ ان حضرات کے کارنامے تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ یہاں ہم صرف حضرت فہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 11ویں نمبر پر تم نے حضرت فہر کا نام پڑھا ہے۔ یہ جب شہر مکہ کے سردار ہوئے تو اس زمانے میں ملک یمن کا حاکم حسان بن عبد کلال تھا۔ اس شخص کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ پورے عرب کے لوگ
کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن یمن میں کوئی نہیں آتا۔ اس نے سوچا اگر میں کعبہ ڈھا کر اس کے پتھر یمن میں اٹھا لاؤں اور یہیں کعبہ بنا دوں تو عرب کے لوگ مکہ جانا بند کر دیں گے اور کعبہ کا حج کرنے کے لیے یمن میں جمع ہوں گے، اس طرح ہمارے ملک کی رونق اور عزت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ادھر حضرت فہر کو جب خبر لگی کہ یمن کا لشکر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے بہت سے قبیلوں کو جمع کر کے حسان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی، آخر میں یمن کی فوج ہار گئی۔ حسان گرفتار ہوا، 3 برس تک قید کی مصیبت جھیلنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے سارے عرب پر حضرت فہر کا رعب و دبدبہ چھا گیا۔ ذیل کے کلمات کے معانی اپنی کاپیوں میں لکھو اور انہیں پختہ یاد کر لو۔ نسب، خاندان، رشتہ۔ نسب کا مطلب ہوتا ہے خاندان، رشتہ۔ کارنامہ، شاندار کام، شریف طبیعت کے مالک، بھلی طبیعت والے، اچھے لوگ۔ حج، کعبہ کی زیارت یعنی کعبہ کو دیکھنا، کعبہ کے چاروں طرف 7 بار چکر لگانا، حجر اسود چومنا۔ رونق، سجاوٹ، خوبصورتی۔ ناگوار، ناپسند۔ قید، بندھن۔ فدیہ، جان چھڑانے کا بدلہ۔ دباؤ، رعب و دبدبہ، دباؤ اور بڑائی۔ سوالات: حضرت عدنان تک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک زبانی سناؤ، اسے زبانی یاد کر لیں۔ نمبر 2، بتاؤ کہ حضرت قصی کے باپ، دادا، پردادا اور بیٹے، پوتے، پرپوتے کا نام کیا تھا، اسے بھی زبانی یاد کر لیں۔ نمبر 3، حضرت فہر اور حسان کا واقعہ بیان کرو۔ حضرت فہر اور حسان کا واقعہ یہ ہے کہ یمن کا حاکم حسان بن عبد کلال کو جب معلوم ہوا کہ لوگ عرب میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، مکہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یمن میں حج کرنے نہیں آتے، اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ لوگ مکہ میں تو حج کرنے جاتے ہیں مگر ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں حج کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے اس نے خانہ کعبہ سے پتھر اٹھا کر اور خانہ کعبہ اٹھا کر لانے کا ارادہ کر لیا، ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ جب ادھر حضرت فہر کو معلوم ہوا کہ یمن کا حاکم مکہ پر حملہ کرنے والا ہے تو اس نے بہت سارے قبیلے والوں سے ملاقات کی اور لوگوں کو جمع کر لیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد یمن کے حاکم اور حضرت فہر کے درمیان مقابلہ ہوا اور خوب گھمسان کی خوب زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں یمن کے حاکم کی شکست ہوئی اور وہ حسان گرفتار ہوا۔ گرفتار ہونے کے بعد 3 سال تک قید میں رہا اور اس کے بعد پھر فدیہ دے کر رہا ہو گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔